أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بخوبی واضح ہو گیا ہے، پس جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ اللہ پر بھی ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اسی آیت کے نیچے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کریم میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں سامعین کو وہ نوٹ بھی پڑھ کر سنا دوں۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اس آیت کریمہ یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 257
کے نیچے کے نوٹ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں زبردستی کسی کا ایمان بدلنے کی کلیتاً مناہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین سے مراد ہے کہ دین کے معاملات میں ذرہ بھر بھی جبر جائز نہیں۔ ہاں، جس پر حق کھل جائے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دے۔ وہ ہاتھ کاٹا تو جا سکتا ہے مگر اس کڑے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین کرام، یہ تو جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا نوٹ تھا جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے۔ میں سامعین کو اور اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ خاکسار کا آج کا جو خطبہ ہے، اس کا عنوان ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا، اور وہ ایک مطلقاً دنیا پرست اور ایک دنیا دار انسان تھے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمودہ کے ساتھ اپنے بندوں کو ضمیر کی ہر قسم کی آزادی عنایت فرما دی ہوئی ہے۔ انہیں سوچنے، سمجھنے اور تحریر و تقریر کی ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ اور خاکسار نے بھی جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا ہی اس آیت کریمہ یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 کے نیچے نوٹ جو ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سوچنے، سمجھنے اور تحریر و تقریر کی ہر قسم کی آزادی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ایسا کھلا اور واضح فرمودہ ہے کہ اس کی کسی قسم کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں اس الہی فرمودہ یعنی لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تو آپ سنیے، یہ الغلام.com پر نیوز نمبر 191 ایک ویڈیو ہے 7.5 منٹ کی۔ تو پہلے آپ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی یہ 7.5 منٹ کا ویڈیو سن لیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے، جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم الشان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو، اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔
تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے. اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا. جب وہ بیان کر دے تو پھر لستا علیہم بمسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر. یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی. چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روک لے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں، تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو. تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، ان کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائیں، اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں. کسی قسم کے کوئی خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں ہے. اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائے جا سکتے. دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کو بیان کرنے میں آزاد ہے. تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں. چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہ عظیم الشان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف. آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روکشی نظر آئے گی، تب وہ خرابی پیدا ہوئی ہے. کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابے کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہی اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو. وہ پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام دوسرا فریق پہلا فریق دوسرے پر لگا دیتا ہے. تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے کسی سے. اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا تھا. اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کی نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا یا اپنے خیالات تبدیل کیے.
اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرتی ہے۔ ایسا شخص اگر بدنی جہاد پر بھی مجبور ہو، جسمانی جہاد پر بھی مجبور ہو، تو اسلام کے نزدیک وہ بھی جہاد ہی ہے، ثانوی حیثیت کا ہو مگر جہاد بہرحال وہ بھی ہے، اور جہاد کی اصل یہ تعریف ہے۔ سامعین کرام، آپ نے یہ ویڈیو سن لی ہے۔ مرزا طاہر احمد نے جو خطبہ جمعہ دیا تھا 5 دسمبر 1986 کو، اس میں آزادی ضمیر کے حوالے سے جو انہوں نے فرمایا تھا، میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کے اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کے آگے وہ بیان رکھ دیا ہے۔ آپ لوگوں نے سن لیا ہے بیان۔ تو میں اجمالاً یہ جو مرزا طاہر صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں سامعین کو۔ یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے آسم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، یہ بیان فرما رہے ہیں اپنے بیان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا تھا، صرف اسلام کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ علاوہ اس کے وہ اپنے اس بیان میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے، کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، یہ آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی یا اس پر جبر کے تالے لگا دے، اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں آگے، قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اس کا نام بلاغ ہے، یعنی پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لستہ علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، یعنی بیان کرنا مبین طریق پر کھول کھول کر۔ یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں، چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی انسان کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے۔ ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکے ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ یہ میں ان کا جو ترجمہ ہے، جو ان کے بیان کا، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ میرا خطبہ جمعہ سنیں گے تو یہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے جو الفاظ ہیں سکرین پر آپ اردو میں نے لکھ دیے ہیں، اور وہ پڑھ لینا، اپنے خود پڑھ لینا، جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو وہ سن لیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، تو مضمون کا پہلا حصہ ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں۔ اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں۔ اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پہرے نہیں لگائے جا سکتے۔
دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کی بیان کرنے میں آزاد ہے۔ تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ آگے وہ فرماتے ہیں یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روح کشی نظر آئے گی، تب وہ خرابی پیدا ہوگی۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ یہ مرزا طاہر کے صرف بیان تھا، الفاظ تھے، جبکہ قول تھا، جبکہ آپ قطعاً ان باتوں پر عمل کرنے والے انسان نہیں تھے۔ آپ کا رویہ بالکل ٹوٹل اپنی اس بیان کے مخالف تھا۔ میں آگے ثبوت دوں گا لوگوں کو۔ آگے وہ کہتے ہیں کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے، تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے کسی سے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں یاد رکھیں احمدی بہن نے بھائی اور بزرگ سارے یہ سننا، یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو مرزا طاہر صاحب فرما رہے ہیں، اگر کوئی انسان بے شک مرزا طاہر ہی ہو، کوئی نام نہاد خلیفہ ہو، اگر اس آزادی ضمیر پر ڈاکہ مارے، کسی احمدی سے وہ یہ آزادی ضمیر کا حق چھینے، تو پھر یہ جو مرزا طاہر احمد فرما رہے ہیں، آخر پہ میں پڑھوں گا چند سطریں، تو کیا آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اس کے مرزا طاہر کے اس بیان پر عمل کریں گے؟ مرزا طاہر صاحب آخر پہ فرماتے ہیں ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ تو میں نے مرزا طاہر احمد کا ویڈیو بیان بھی آپ کو سنا دیا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا، جو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیان دیا ہوا ہے، اس کا میں نے تقریباً ترجمہ بھی لفظ بلفظ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ آخر پہ یہ جو فرماتے ہیں تو اس مرزا طاہر احمد صاحب نے اس عاجز سے، اللہ نے اس عاجز کو معمور فرمایا 10 دسمبر 1983 ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد، بطور موعظ ذکی غلام مسیح الزماں، بطور نشان رحمت جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی ان الہامی الفاظ میں کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا تھا، میں نے تو وہ موعظ ذکی غلام، وہ موعظ نشان رحمت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، یعنی محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں۔ میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے بنانا ہے اس کو، اور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو ہے وہ، میں تجھے بنا رہا ہوں۔ میں اس رحمت کی چادر جو میں نے اپنے ملہم کو جس کی بشارت دی تھی چلہ ہوشیارپور میں تیرے پر لپیٹ رہا ہوں۔ تو میں سامعین سے کہوں گا کہ میں نے جب دعویٰ کیا تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے پھر مرزا طاہر ہم نے
مجھ پر حملے کیے، اور یہ جو آزادی ضمیر کی دھواں دار تقریریں کر رہا تھا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں ممبر سے اس پر کھڑے ہو کر اس کا ستیہ ناش کیا، اس کے خلاف سب کچھ کیا، یہ سارے اس کے الفاظ تھے۔ تبھی میں کہتا ہوں نا، یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا کہ وہ مرزا طاہر احمد صاحب کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا، اور وہ ایک مطلقاً دنیا پرست اور دنیا دار انسان تھا، تو یہ سچ ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ علاوہ اس کے، ان بیانوں کے علاوہ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ ایک اور جگہ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، الہام، عقل، علم اور سچائی۔ دیکھیں یہ کتاب ہے ان کی، یہ دیکھ لیں سامعین کرام۔ اس کتاب کے صفحات 227 تا 230 پر آپ لوگ پڑھیں تو انہوں نے وہاں پر بھی یہ کھول کھول کے بتایا ہوا ہے کہ ہر انسان کو حق ہے سوچنے کا، سمجھنے کا اور نظریہ قائم کرنے کا، اور پھر اس کا آگے اس کو بیان کرنے کا حق ہے۔ کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ کسی انسان کے نظریے پر پابندی عائد کرے، اس کو جبراً تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ صفحات اس کتاب کے 227 تا 230 ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اپنے خطبہ جمعہ میں اندر سکرین پہ یہ آن کر دوں، تو وہاں پر بھی سامنے پڑھ لینا۔ تو یہ دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ آزادی ضمیر کے حق میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ سامعین کرام، اور جماعت احمدیہ قادیان کے جالے جو ہیں سارے، سب سے میں اب مخاطب ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے آزادی ضمیر جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے آزادی ضمیر کے حق میں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر جو کچھ فرمایا تھا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں ممبر سے اس پر کھڑے ہو کر، انہوں نے یہ سب کچھ اپنے لیے بیان فرمایا تھا کہ مجھے حق ہے، اور دنیا کو چاہیے، ضیاء الحق ہو یا کوئی بھی ہو، مخالفین ہو، ان کو مجھے حق دیں۔ وہ اپنے کے لیے مانگ رہے تھے حق، لیکن وہ جماعتی احمدیہ میں کسی اور احمدی کو یہ آزادی ضمیر کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ابھی ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حالانکہ اللہ نے تو سب بنی نوع انسان کو یہ حق دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو مرزا طاہر احمد صرف آزادی ضمیر کا جو انہوں نے خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 میں اعلان کیا تھا، وہ اپنے لیے صرف مانگ رہے تھے، وہ کسی اپنے جماعت میں احمدی کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنسم نے فرمایا ہوا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتی ہو وہی کچھ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ آپ سب جانتے ہوں گے آنسم کی ایک حدیث ہے، اس میں آنسم نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ لیکن مرزا طاہر احمد صاحب نہ قرآن کریم اور نہ ہی آنسم کے کسی فرمودہ کی پرواہ کرتے تھے۔ وہ کسی قیمت پر بھی جماعتی احمدیہ میں کسی دوسرے احمدی کو اللہ تعالیٰ کا عنایت فرمایا ہوا یہ آزادی ضمیر کا حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس یہ حق ہو۔ تو اگر ایسا کوئی انسان میں ثابت کر دوں تو وہ کہ دنیا دار انسان نہیں ہوگا، اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس کے قول و فعل میں شدید تضاد نہیں ہوگا۔ آگے چل کر میں ثبوت دوں گا آپ لوگوں کو۔ خاکسار نے سامعین کرام مورخہ 2 اپریل 1993 کو اپنا نقطہ نظر یا اپنا موضوع ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ، اور پھر اے میرے آقا، اے میرے سید کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا تھا۔ الغلام.com پر لیٹرل سیکشن آپ پڑھیں، وہاں پر دیکھیں خاکسار کے 3 خطوط ہیں، وہاں پہ ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان 3 خطوط کو سامعین پڑھیں، اور اس کے بعد ہر خط کے آگے مرزا طاہر احمد کا جواب بھی پڑھ لیں کہ مرزا طاہر احمد نے کیا جواب دیا تھا۔ تو یہ کہاں گیا مرزا طاہر احمد کا آزادی ضمیر کا دھواں دار بیان؟ تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کسی احمدی کو آزادی ضمیر کا یہ حق
جو وہ اپنے کے لیے دنیا سے مانگ رہے تھے قرآن کریم کا حوالہ دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر، لیکن کسی احمدی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس کے لیے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خاکسار نے 2 اپریل اور 1993 میں یہ 2 کتابچوں کی رنگ میں نے اپنا نقطہ نظر یا اپنا دعویٰ ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں یا ماؤد نشان رحمت یا ماؤد مسیح مبارک احمد کے طور پر جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا تھا۔ یہ دیکھ لیں۔ اور علاوہ اس کے یہ جو خاکسار کی کتاب ہے غلام مسیح الزماں، یہ بھی الغلام.com پر بکس سیکشن جو ہے وہاں پر آپ پڑھ لیں، وہاں پر یہ کتاب ہے، یہی کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے پیش لفظ میں بھی خاکسار نے مرزا طاہر احمد کو ان کا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا حوالہ دے کر یہ سارا اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا ہے۔ یہ کتاب دیکھ لیں، یہ کتاب بھی پڑھ لیں، اس کا پیش لفظ بھی پڑھ لیں۔ وہاں پر میں نے باقاعدہ 5 دسمبر 1986 کا مرزا طاہر احمد کا یہ جو آزادی ضمیر کے متعلق انہوں نے دھواں دار خطاب دیا تھا، یہ آگے پیش کیا تھا کہ جناب آپ یہ فرماتے ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے، یہ نقطہ نظر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کتاب میں بھی یہ سب سے پہلے ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے، یہ میں نے بھیجی تھی۔ تو اس کے پیش لفظ میں بھی مرزا طاہر احمد کا 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ میں جو آزادی ضمیر کے متعلق انہوں نے یہ بلند و باغ دعویٰ کیے تھے، میں نے حوالے کے ساتھ یہ پیش کیا تھا ان کے آگے، اپنا دعویٰ، اپنا نقطہ نظر۔ اچھا، آگے میں سامعین کو بتاتا ہوں۔ غالباً مئی 1993 میں مرزا طاہر جرمنی آئے، یعنی میرا اپریل 1993 میں ان کو دعویٰ میرا موصول ہو گیا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ یہ ثبوت تھا میرا۔ اس کے بعد وہ آئے، جرمنی آئے مئی 1993 میں، تو یہ میرا کتابچہ بھی ان کے پاس تھا۔ وہ یہاں پر مشنری انچارج جو اس وقت تھا مولانا عطا اللہ کلیم صاحب، اس کو دے کر گئے تھے اور اس کو کہہ کر گئے تھے کہ یہ کون ہے بندہ یہ لکھنے والا، اور اس سے بات کریں، دیکھیں یہ کون ہے بندہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر مہدی آباد یہاں ناہید اس کا پرانا نام ہے، اور اس وقت جماعتی احمدیہ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے مہدی آباد۔ وہاں پر اس عاجز کو بلایا گیا، اور اس وقت نا غالباً جون کی بات ہے 1993 کی، یوم تبلیغ منایا جا رہا تھا، وہاں پر مجھے بلایا گیا اور میں گیا۔ اس وقت غالباً خاکسار علیل بھی تھا، بخار تھا مجھے، میں گیا۔ تو وہاں پر میں گیا تو میں نے وہاں پر چودھری نعیم الدین صاحب ہمبرگ کے اس وقت ریجنل قائد تھے۔ بہرحال میں نے ان سے بات کی، سر مجھے بلایا گیا تو میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو میرے سے بات کرنی ہے، جو جس مقصد کے لیے بلایا تو میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھ کر دیں۔ میں نے لکھ کے وہ دے دیا ان کو، انہوں نے جا کے اسٹیج پر مولانا صاحب کو دے دیا۔ تو انہوں نے پھر چودھری نعیم الدین صاحب جو ہمبرگ کے ریجنل قائد تھے اس وقت، بہرحال نعیم الدین صاحب کے متعلق میں بتا دیتا ہوں، ایک شریف آدمی ہیں، ویسے میری ان سے بات چیت ہوئی تھی، ٹھیک ہے وہ پکے لکیروں کے فقیر ہیں، وہ اسی اپنی جماعت میں رہتے ہیں، لیکن شرافت ہے ان میں۔ تو بہرحال انہوں نے نعیم الدین صاحب سے کہا کہ غفار صاحب کو بلائیں، تو میں گیا، تو حال میں ہم بیٹھ گئے۔ اس کی تفصیل جو ہے مضمون نمبر 30 غالباً میرا ہے، سبز اشتہار کی روشنی میں پیشی مسلم موت کی حقیقت، یہ پڑھ لیں سامعین۔ وہاں پر صفحہ نمبر 25 پر یہ تفصیلی ملاقات جو مولانا عطا اللہ کلیم صاحب سے میری ہوئی تھی، وہاں پر تفصیل پڑھ لیں۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ریجنل جو قائد تھا، اپنا امیر بنا ہوا تھا، ظہور احمد صاحب، ایک فضول آدمی ہے وہ، میں آج ممبر رسول پر کھڑے آ کر کہہ رہا ہوں کہ فضول آدمی ہے۔ شروع میں مجھے کہا کرتا تھا غفار صاحب تقریر لکھا کرے میرے لیے، اس قسم کی باتیں مجھے کہتا رہا۔ تو پھر فضول اس قسم کے جھوٹے فضول لوگ جماعتی احمدیہ قادیان میں لگائے ہوئے ہیں، بطور امیر لگائے ہوئے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو لگا کر عام شریف آدمی جو لوگ ہیں، احمدی ہیں بیچارے، ان کو قابو کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک فضول آدمی ہے۔ تو مولانا عطا اللہ کلیم صاحب نے حال میں
مجھے بھی بلا لیا، تو ان کو چودھری نعیم الدین صاحب کو بھی اور اس کو ظہور صاحب جو تھا امیر تھا، اس کو بھی باہر نکال دیا، آپ چلے جائیں، آپ کا کوئی کام نہیں. کیونکہ مولانا عطاء اللہ کلیل صاحب ایک بزرگ انسان تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے. تو اور جو اس نے لکھا ہے، اور مرزا طاہر یہ کتابچہ اس کو دے گئے تھے، اس نے پڑھ لیا تھا. اور جب ہماری ملاقات ہوئی، تفصیل پڑھیں اس مضمون میں میری، تو ہم بیٹھ گیا، تو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا میرے اس کتابچہ کو پڑھنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ عبدالغفار، یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو موت ذکی غلام ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، اور آپ نے جو لکھا ہے اس سے یہ متشرع ہوتا ہے کہ وہی مسلم موعود ہے. اگر وہ آ گیا تو جماعتی احمدیہ کے لیے بہت بڑی ابتلا ہے، آزمائش ہے. دوسرا بیان انہوں نے دیا، یہ اپنی بچت کے لیے کیا تھا میرے آگے، کہ اگر جیسے کہ حسن مرسی و موسم نے فرمایا ہوا کہ وہ میرا لڑکا ہوگا، بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا، سب نے مان لیا ہم نے، اور خلفاء کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پر ہاتھ کھڑا کیا تھا ان کے آگے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں، بحث نہیں کرنی. ہاتھ میں نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ مولانا صاحب یہ آپ کہیں بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا تو آپ لوگوں نے مان لیا. خلفاء تمہارے نام نہاد خلفاء ہیں، کہاں ہیں؟ اس وقت یہ باتیں اس کے سامنے میں نے نہیں کی تھی. یہ ٹھیک ہے، انہوں نے عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن مرزا غلام صاحب نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا لڑکا ہوگا. مرزا غلام صاحب نے یہ بھی فرمایا ہوا اپنی تحریروں میں کہ اگر میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ نہ ہوا، بلکہ اس کے برخلاف کوئی کسی اور رنگ میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی، تو تم نے میری باتوں کو نہیں پکڑنا، بلکہ جس رنگ میں یہ پوری پیشگوئی پوری ہو اس کے مطابق ایمان لے آنا. تو میں نے اس لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ بحث نہیں کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ کریں. تو یہ بحث، یہ آپ مضمون نمبر 30 صفحہ نمبر 25 پر یہ پڑھ لینا. اس کے بعد سامعین کرام، مرزا یہ جب اس نے کر کے پھر اپنی رپورٹ دے دی مرزا طاہر کے آگے، مولانا عطاء اللہ کلیم صاحب، مجھے دیکھا نا کہ بڑا مسکین جہا بندہ ہے، وہ تو ویسے ہی شریف آدمی ہے، کوئی خطرے والی گل نہیں. انہوں نے جو لکھا مرزا طاہر کا بڑا جلالی خط پھر مجھے موصول ہوا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا عطاء اللہ کلیم صاحب نے ان کو رپورٹ بھیج دی کہ بندہ سادہ سا ہے، بڑا تو بہت شریف آدمی ہے، تو وہ جی کرتا پھر رہا ہے، تو وہ دلیر ہو گیا مرزا طاہر نا بہت زیادہ. تو انہوں نے پھر ایک جلالی خط میری طرف لکھا. تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 8 جون 1993 کو انہوں نے مجھے لکھا پھر، اور پھر یہ میں سامعین کو دکھا رہا ہوں، یہ خط ہے ان کا، اور میں اسکرین پہ بھی اس کو لکھا دوں گا، لوگ اسکرین پہ بھی پڑھ لیں گے. یہ میں نے ابھی تک ان کا جو ڈاک جو لفافہ ملا تھا وہ بھی میرے پاس ثبوت ہے. تو میں یہ خط آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں: مکرم عبدالغفار جنبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. آگے کہتے ہیں: آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہے، نعوذ باللہ، اور میرے اور میری جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں. یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. اس کو چاہیے تھا نا کہ نہ حیات ہو کرتا نا، ہر انسان کو آزادی ضمیر کا حق ہے. اگر یہ باتیں غلط تھی، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے شیطانی وساوت فلانا، تو اس کے ثبوت بھی دیتا، مجھے بلاتا اور تعالیٰ کلیم کے پاس ثبوت دے دیتا کہ وہ مجھے ثبوت رکھ دیتے میرے آگے. سب جھوٹ. آگے وہ کہہ رہے ہیں: نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح مخالف ہیں. اگر جماعت اور نام نہاد جعلی خلفاء، اگر مولوی سارے ایک گند پھیلاتے پھریں، اسلام کے خلاف چل پڑیں اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیں اور ایک اپنا قبلہ ہی بدل لیں، تو پھر کیوں نہ اس کی مخالفت کی جائے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے خلاف جو ہوگا ہم نہیں مانیں گے. تو یہ دنیا دار آدمی تھا. آگے وہ لکھتا ہے: اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. بسلام خاک سر مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع. نقل مکرم امیر صاحب جرمنی، اور نقل دفتر RS لندن. تو یہ میں نے خط آپ لوگوں کو دکھا دیا. یہ اس نے جب مولانا عطاء اللہ کلیم نے بھیج دی رپورٹ کہ بندہ سادہ یا شریف آدمی ہو تو جی کرتا پھرتا ہے، اس نے جلالی خط لکھا ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اسکرین پہ بھی سامعین پڑھ لیں. دیکھیں نا، میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ شیطانی وساوس جو بھی یہ کہہ رہا ہے
یار اس کا ثبوت ہونا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو میرا دعویٰ ہے، یہ کتاب ہے، قطعی طور پہ میں نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا. ثبوت اس کا میں پیش کر رہا ہوں. اس کتاب سے بھی میں نے پیش کیا ہے ثبوت کہ جناب وہ 1881 سے لے کر 1907 تک وہ جو ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں محمدی مریم پر نازل ہوئی، تو اس لیے نازل کی تھیں اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ان بشارتوں میں بتا رہا تھا ملم کو کہ میں تو تجھے اب بشارتیں اس کی دے رہا ہوں. حتیٰ کہ 14 جون 1899 کو ان کے گھر میں آخری لڑکا پیدا ہو کے اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد علیہ السلام پر الہامی بشارتیں نازل فرماتا رہا. 14 جون 1899 کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ محمدی مریم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور یہ ان کا سلسلہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا. یہ 8 الہامی بشارتیں بتا رہی تھی کہ وہ اللہ نے تو اس کی بشارتیں بھی دی ہوئی ہیں، اس کو تو دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو. تو یہ شیطانی وساوس کیسے، یہ کتاب، یہ میرا دعویٰ شیطانی وساوس کیسے بن گیا؟ مسئلے کے خلاف ہے. بندہ اس سے پوچھے بھائی تو کون ہے؟ تو فرعون بن کے پھردا جماعت تے قبضہ کر کے تسی گند کیا پاتا ہے؟ مرزا غلام صاحب جھوٹے دعوے کر لے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے، اور اس کے اولاد قبضہ کر کے بیٹھی ہے جماعت پر، اور 1000 سال تک ان کا اگر قبضہ رہا تو کوئی جماعت سے باہر کوئی، یہ جو جال ساز کہتے ہیں، یہ کوئی خلیفہ شریفہ نہیں کہتے، بالفعل مان لے چلو یہ خلیفے ہیں، تو ان کے خاندان سے باہر کوئی بندہ خلیفہ نہیں بن سکے گا 1000 سال تک بھی، جبکہ یہ خلیفے تو ہے ہی نہیں. اللہ کا مرزا غلام صاحب سے کے بعد کے ساتھ ان کی وفات کے بعد کسی خلافت کا وعدہ نہیں. اللہ نے فرمایا الوصیت پڑھ لے، حضرت مرزا غلام صاحب کی پورا الہامی کلام پڑھ لے. کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورت نور آیت 56 کی طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلافت الہ من حج نبوت کا وعدہ کیا ہوا، مرزا غلام صاحب سے کوئی نہیں کیا ہوا. اور مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے، بارہا میں حوالے دے چکا ہوں کہ اس آیت کے مطابق جتنے بھی قیامت تک خلفاء اللہ تعالیٰ کھڑے کرے گا وہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. پہلے اللہ کے خلیفے ہوں گے اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے. کسی مجدد، کسی مادی، کسی مسیح کے خلیفوں کا امت محمدیہ میں کوئی تک نہیں بنتا. امید ہے سامنے کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو وہ کہہ رہا ہے شیطانی وساوس. میں پھر کہتا ہوں قادیانی مولویوں کو، قادیانی نام نہاد اس خلیفے کو اور تمہارے سب جالوں خالدین احمد کو یہ میرا دعویٰ ہے، ثابت کر کے دکھائیں اس کو شیطانی وساوس. اگر نعوذ باللہ من ذالک کے شیطانی وساوس ثابت ہو گئے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ پھر قرآن کو بھی مان لیں کہ وہی شیطانی وسوسہ ہی ہے. حدیث صحیح ہے بھی، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام بھی، ان کی تحریر میں سارے شیطانی وساوس بھی ہو جائیں گے. میں ثابت کر دوں گا اگر یہ شیطانی وسوسہ اور اگر جھوٹ ثابت ہو جائے. لیکن آپ نہیں کر سکتے. نہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام ہے، نہ مرزا غلام صاحب کی تحریریں ہیں. ساری مقدس تحریریں ہیں، سچ ہیں اور بابرکت تحریریں ہیں سارے. سامعین کرام، اس کے بعد پھر اگلا کام کیا کرتا ہے کہ اسی سال 1993 میں ستمبر میں افراد جماعت کو کسی قسم کی کتاب شائع کرنے پر پابندی لگا دیتا ہے. مرزا طاہر احمد دیکھیں نا، آزادی ضمیر کا 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار خطاب دیتا ہے. پھر ہر انسان کو حق ہے جو وہ سوچے وہ سمجھے، اس کو بیان کرنے کا حق ہے. اگر اس کا کوئی نظریہ کو بیان مانتا ہے، کسی کا حق نہیں اس پر ظلم کرنے کا. ستمبر 1993 میں یہ دیکھیں اس نے جماعتی احمدیہ کے لوگوں کو، اور یہ پھر یہ لیٹر جاری کیا اور پھر لیٹر جرمنی کو بھیجا، یعنی مکرم و محترم امیر صاحب، مبلغ انچارج صاحب، سیکرٹری صاحب اشاعت صاحب، ان کو بھیجا. یہ دیکھیں یہ خط، یہ انہوں نے بھیجا 2 ستمبر 1993. دیکھ لیں سامعین، میں اسکرین پہ بھی لگا دوں گا، وہاں پہ پڑھ بھی لینا. تو یہ کیا لکھتا ہے اس میں؟ 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار آزادی ضمیر کا پر بیان دینے والا انسان کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے، یہ لکھا گیا ہے خط، وہ لکھنے والا ہے منیر الدین شمس صاحب ہیں، ایڈیشنل وکیل اشاعت. وہ لکھتے ہیں، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بن رسول کی یہ مستقل ہدایت ہے کہ کوئی نئی کتاب طبع کروانی ہو یا پہلے سے طبع شدہ کتاب ہو دوبارہ چھپانا مقصود ہو تو اس کی باقاعدہ وکالت تصنیف وکالت اشاعت سے اجازت حاصل کی جایا کرے. یہ ہدایت مشنز اور افراد ہر دو کے متعلق ہے. اب سوال یہ ہے سامعین کرام، احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ جو ہیں جماعتی احمدیہ کے،
قادیانی، لاہوری جو بھی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 5 دسمبر 1986 کا دھواں دار وہ جو آزادی ضمیر کا خطاب تھا مرزا طاہر کا، وہ کہاں گیا؟ کیوں اس نے پابندی لگائی؟ یہ جرمنی کو لکھا گیا تھا اور صرف میرے لیے پابندی لگائی گئی تھی یہ کہ غفار صاحب کتاب شائع نہ کرتے. تو یہ یار یہ جعل ساز لوگ ہیں. یعنی میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ بالکل مرزا طاہر احمد کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا میں کہتا ہوں. اور وہ مطلقاً ایک دنیا دار، ایک دنیا پرست انسان تھا. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ روحانیت سے کوئی تعلق تھا. امید ہے سامعین نے دیکھ لیا ہوگا. سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورت صف کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سورۃ صف کی ان دونوں آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. یہ جو کتاب ہے اس میں دیکھیں جہاں پیش لفظ جو ہے، جہاں پر میں نے مرزا طاہر کا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا ذکر کیا ہوا، اس سے پہلے سورۃ صف کی ان آیات کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. تو مرزا طاہر صاحب کیا کر رہا تھا؟ 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار آزادی ضمیر کی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آزادی ضمیر کے متعلق دھواں دار تقریر کرتا پھر رہا ہے، اور کسی احمدی کو یہ حق دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھا. میں نے ابھی ثبوت دے دیا آپ لوگوں کے آگے. تو یہ دیکھنا اللہ کی سورۃ صف کی ان آیات میں جو حکم تھا، اس کی صحیح خلاف ورزی نہیں مرزا طاہر کر رہا تھا. وہ آزادی ضمیر کا کہتا ہے کہ ہر انسان کو حق ہے، لیکن وہ خود حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ صرف اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا تھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اللہ فرماتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی وہ خلاف ورزی کرتا پھر رہا تھا کہ آنسا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے مومنو، پیروکارو، تمہیں چاہیے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو وہی چیز تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو یہ اس کی وہ خلاف ورزی کر رہا تھا. تو وہ اپنے لیے وہ تو لے رہا تھا ضیاء الحق سے یا پورے مخالفوں سے، ختم نبوت کے مولویوں سے، جو کچھ بھی مخالفین ہیں. تو جماعت احمدیہ میں جماعت احمدیہ کا ممبر، پیدائشی احمدی، میرا والد صاحب پیدائشی احمدی، تو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیا میں اگر کہوں کہ وہ فرعون وقت تھا، وہ وقت کا وہ یزید تھا، کیا غلط ہوگا؟ وہ وہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں، یزید بھی تھا. میں ابھی ثابت کروں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہ یزید تھا. تو یہ باتیں ہیں سامعین کرام. یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ صف کی آیت نمبر 3 اور 4، اس کے متعلق مرزا غلام احمد علیہ السلام کی میں کچھ چند فرمودات پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مرزا طاہر صاحب کیا کرتے پھر رہے تھے. اور بانی جماعت، جس کی جماعت ہے، جس کو ہم ماننے والے ہیں، وہ جو حکم عدل تھا، وہ کیا کہتا پھر رہا ہے. ان آیات کے متعلق جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ صف کی آیت نمبر 3 اور 4، حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 73-74. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر بحث کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں، ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہے. یعنی وہ جو مولوی تبلیغیں کرتے پھرتے ہیں، عام مسلمانوں کے دلوں پر کو اثر نہیں ہوتا. یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں اپنے حوالہ میں، کیونکہ ان کے اپنے کرتوت غلط ہوتے ہیں، وہ خود عمل نہیں ہوتے.
آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون کہنے کی کیا ضرورت پڑتی. یہ عید ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی. اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلب ان کے حصے میں آئی اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی. یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حکم عدل امام مہدی حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں پوری مطابقت تھی. لیکن اس کے خلاف مرزا طاہر احمد 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے تقریر کرتا ہے، خطاب دیتا ہے، جبکہ وہ خود جماعت احمدیہ میں حقیقت دینے کے لیے تیار نہیں. میں ثبوت آپ لوگوں کے پیش کر دیں گے. تو اس کا مطلب تھے کہ مرزا طاہر کا قول و فعل میں تضاد تھا شدید، کوئی مطابقت نہیں تھی. دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ الحکم جلد 9 نمبر 16 مورخہ 10 مئی 1905 صفحہ 2. حضور صاحب فرماتے ہیں مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے. مرزا طاہر تو ٹوٹلی دو رنگا انسان تھا، کو کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا. مرزا صاحب فرما رہے ہیں مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ بزدلی اور نفاق اس سے ہمیشہ دور ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست رکھو اور ان میں مطابقت دکھاؤ. یہ نام لیتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، خدا کے علاوہ تو گل ہی نہیں کرتے. خدا تو شروع ہونے خدا کے مقابلے ہیں کہ اسی خدا کے بنائے خلیفے، اے خدا کے خلیفے کا کام. آگے حسن فرماتے ہیں اور فعل کو درست رکھو اور ان میں مطابقت دکھاؤ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگیوں میں دکھایا. تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ. تو کیا یہ مرزا طاہر اینڈ کمپنی، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا ناصر احمد موجودہ کا کیا خلفائے راشدین کے نمونے پر یہ لوگ چلنے والے ہیں؟ جبکہ آگے چل کر میں بتاؤں گا خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ نے بھی، خلیفۃ الرسول نے بھی یہ نہیں کبھی زندگی میں کہا تھا کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے. کبھی نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے خود کہا کہ اے لوگو میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگرچہ تم نے مجھے اپنا امام اپنا قائد بنا دیا ہے. جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پیچھے چلوں تو میری اطاعت کرو، اور جب میں اس سے آگے پیچھے ہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں آگے چل کر میں آپ لوگوں کو اگر وقت ہوا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان کے حوالے بیان سناؤں گا. تو مرزا طاہر احمد کا ٹوٹل اس کا قول کچھ ہے، بیان عمل کچھ اور ہے. تو اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ مرزا طاہر احمد کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا اور وہ ایک مطلقاً دنیا پرست اور ایک دنیا دار انسان تھا. آگے ایک اور حوالہ سن لیجئے مرزا غلام احمد علیہ السلام کا، یہ الحکم جلد 7 نمبر 11 مورخہ 24 مارچ 1903 صفحہ 8. حضور صاحب فرماتے ہیں مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں. یعنی بڑا غضب ان پر ہوتا ہے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں. یہی مرزا طاہر کی مثال آ رہی ہے نا کہ دنیا کو کہتا ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ جو سوچے سمجھے نظریہ قائم کرے وہ کرنے کا حق ہے، بیان کرنے کا حق ہے، جبکہ خود کسی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا. حضور صاحب فرماتے ہیں مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں. یعنی بڑا غضب ان پر ہوتا ہے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں. اپنے ایسے آدمیوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. اس لیے دعائیں کرتے رہو. کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک خدا نہ رکھے. تو مرزا طاہر احمد ایک گمراہ انسان تھا، اس کا دین سے کیا کوئی تعلق نہیں تھا، دنیا دار لوگ تھے. یہ بلیک قادیان ہے. آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کوئی خلافت کا وعدہ نہیں مرزا غلام صاحب کے ساتھ. خلافت کے نام پر 100 سال سے بلکہ 110 سال ہو گئے کہ لوگوں کو احمدیوں کو بیچاروں کو قابو کیا ہوا انہوں نے. کسی کو مجال ہی نہیں حق دے. بنیادی حق بھی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے مسیح موعود نے دیے ہوئے ہیں اپنے ماننے والوں کو وہ بھی نہیں دیتے. تو آپ لوگوں نے سن لیے مرزا غلام صاحب کے یہ تینوں میں نے حوالے پڑھ دیے. اور مرزا طاہر احمد کا ٹوٹل عمل جو تھا ان کے بالکل خلاف تھا. وہ 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار خطاب کر رہے تھے آزادی ازمیر کے حوالے سے، جبکہ وہ یہ حق آزادی ازمیر کا اپنے لیے مانگ رہے تھے.
پاکستان کے مولویوں سے، پاکستان کی حکومتوں سے یا دنیا کے لوگوں سے، مخالفین جو ختم نبوت کے ہیں، وہ جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کی کسی ماننے والے کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا. وہ دنیا دار آدمی تھا، وہ مذہبی تھا ہی نہیں. اچھا، اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خاکسار نے دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ یہ حقیقت کلیتاً ثابت کر دی ہے کہ جناب مرزا طاہر احمد ایک جھوٹا انسان تھا. اس کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا. وہ کہا کچھ کرتا تھا اور اس کا عمل ٹوٹلی اپنے قول کے خلاف ہوا کرتا تھا. ثبوت دے دیے میں نے. میرا یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ خاکسار نے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا. کوئی قادیانی جالا، کوئی قادیانی مربی، کوئی خالدین احمدیت بطور خاص. کہاں ہے خالد واسطی صاحب؟ کہاں ہے خالد احمدی صاحب؟ ان دونوں کو بطور خاص میں کہتا ہوں کہ آؤ، میں شیر ہوں خدا کا، میدان میں کھڑا للکار رہا ہوں، آؤ میرے مقابلے پر. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. مرزا طاہر احمد کو تم ایک نیک انسان نہیں ثابت کر سکتے میرے آگے. اس کو مومن بھی نہیں ثابت کر سکتے میرے آگے. وہ ایک دنیا پرست آدمی تھا، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا. آؤ گے میرے مقابلے کے لیے میدان میں؟ آپ نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ میں آپ کو کہتا ہوں ایک چھوٹی سی ضمنی بات ہے کہ ایک محاورہ ہے فارسی کا، می توان شد یہودی می توان شد مسیح. اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگ یہودی بن جائیں تو ان میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مسیح بھی بنا دیا کرتا ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ موسوی سلسلہ تھا نا، جو 2000 سال پہلے وہ جو موسوی مریم کا ذکی غلام تھا ماؤد، یا نشان رحمت تھا، یا کلمۃ اللہ تھا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا سورۃ آل عمران میں. اس کو بدبخت یہودی صلیب پر لے گئے، حالانکہ وہ تو سچا آدمی تھا، بن باپ پیدا ہوا، اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ مریم علیہ السلام کو کہ میں، فرشتہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ذکی غلام دے گا. سورۃ مریم پڑھیں. موسوی مریم ایک صدیقہ، وہ کہتی ہے کہ میں نہ شادی شدہ ہوں نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا؟ فرشتہ نے کہا اللہ نے کہا ہے میں دوں گا، وہ دے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ موسوی سلسلے میں وہ 2000 سال پہلے وہ جب ظاہر ہوا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو بدبخت یہودی اس کو صلیب تک لے گیا، اس کی بات مانی تو کیا، اس کو صلیب پر لے گیا، اس کو جان اپنی پڑ گئی. اللہ نے کے آگے اس نے دعائیں کی، اللہ نے اس کو بچایا اس صلیبی موت سے، تو کسی محفوظ جگہ پر لے گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موسوی سلسلے جو ہے نا، موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ، دونوں باہم مشابہ ہیں، مماثلت ہے ان میں شدید. محمدی سلسلے میں بھی ضرور مقدر تھا کہ آنسم نے امام مہدی کے بعد جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہوئی ہے، کیوں مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا آنسم نے؟ یعقوب کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم کیوں نہیں کہا؟ نوح کیوں نہیں کہا اس کے متعلق؟ داؤد، سلیمان کیوں نہیں کہا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم فرمایا. اس کے مطلب یہ تھا کہ امت محمدیہ میں بھی 2000 سال پہلے یہودیوں کی طرح والے لوگ پیدا ہونے تھے، یہودی ٹائپ، کہ یعنی تبھی آنسم نے اس آنے والے امام مہدی کے بعد نزول فرمانے والے وجود کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی اپنے امت کو، کہ وہ فرماتے ہیں آنسم کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. ایک حدیث میں ہے مسیح ہوگا اور ایک میں ہے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو یہ دونوں مماثلتیں ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح موسوی سلسلے میں وہ بدبخت یہودی تھے، اس طرح امت محمدیہ میں یہ مرزا غلام صاحب کی جماعت، یہ ماننے والے لوگ ہیں، سارے بدبخت یہودی ہیں. ان کے ارباب و اختیار کی میں بات کر رہا ہوں. عام سمپل جو احمدی ہیں، لاہوری جماعت میں ہیں، جو قادیان جماعت میں، وہ لکیروں فقیر ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں بیچارے. وہ تو ہاں ان کا یہ قصور ہے، جب میں 20 سال سے بتا رہا ہوں ایک باتیں، وہ کیوں نہیں توجہ دے رہے، یہ ان کا قصور ہے. باقی میں ان کو یہودی نہیں کہہ رہا. ہاں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ لکیروں کو فقیر ہے. کیوں ان جاہلوں کو، جال سازوں کے پیچھے، بدبختوں کے پیچھے، یہ یہودی ٹائپ لوگ ہیں، ان کے پیچھے کیوں چلے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ دونوں ضروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلے میں وہ بدبخت یہودی تھے جنہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو صلیب تک لے گئے، اسی طرح محمدی سلسلے میں اس قسم کے یہودیوں کو پیدا ہونا ضروری تھا. اور پھر جب وہ آنسم کی بشارت کے مطابق اور محمدی مریم کی بشارت کے مطابق بعد، ان کے بعد جب وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا موعود نشان رحمت جب دنیا میں نازل ہوتا، ظاہر ہوتا، تو اس کو بھی موسوی سلسلے کے یہودیوں کی طرح امت محمدیہ میں
بدبخت یہودی نے اس کا شدید انکار کرنا تھا، جو میرے ساتھ آج کل ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جماعت احمدیہ کی جو ارباب و اختیار ہیں، ان کے نامزد جعلی خلیفے، ان کے نامزد مربی امیر وغیرہ، سارے سب کو میں کہتا ہوں کہ سب بدبخت یہودیوں کی طرح جو 2000 سال پہلے مسیح عیسی ابن مریم کے وقت میں تھے۔ یہ معصرت ہے، اور علاوہ اس کے یہ صرف خالی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مورخہ 9 اپریل 1907 کو تذکرہ صفحہ 603 پر بلاد دمشق کے الہام ہے۔ بارہا میں تشریح کیا کرتا ہوں کہ بلاد دمشق سے مراد بلاد قادیان تھی۔ تو ازالہ اوہام صفحہ 138 تا 139 حاشیہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا اخرج منہ الجزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ، تذکرہ صفحہ 141 پر پڑھ لیں۔ دیکھیں جی، خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اخرج منہ الجزیدیون، اور بلاد دمشق کا اعلان بتاتا ہے۔ تو یہ یزیدی لوگ نہیں ہیں۔ مرزا طاہر اپنے وقت کیا کہ سخت یزید تھا، اور فرعون اور خدا بنا، اس کا مذہب سے تعلق ہی نہیں تھا۔ میں ثبوت دے رہا ہوں اس باتوں کا۔ اور اس کے بعد بلاد دمشق میں نے بارہا تشریح کیا کہ اس میں سے مراد دراصل بلاد قادیان تھا۔ یہ قادیانی ٹولہ 1914 سے بشیر الدین محمود نے جماعت پر قبضہ کیا، اور پھر خلافت کے نام پر 110 سال ہو گئے خلافت کے نام پر لوگوں کو انہوں نے لوٹ لیا۔ 48 تک چندے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک 1000 سال تک ان کا پروگرام ہے کہ ہماری خاندانی گدی چلے، خاندانی حکومت ہے، کوئی خلافت نہیں ہے۔ تو ایک بات ثابت کر دی میں نے آپ لوگوں کے آگے کہ یہ جو میتمان شد یہودی، میتمان شد مسیح، جیسے پہلے 2000 سال پہلے بدبخت یہودی تھے، امت محمدیہ میں یہ قادیانی ارباب و اختیار سارے یہودی ہیں۔ دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ بلائے قادیان میں یزیدی صرف لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے مرزا غلام صاحب کا الہام آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر رکھ دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اخرج منہ الجزیدیون، یعنی قادیان میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مرزا طاہر کہاں پیدا ہوا تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود کہاں پیدا ہوا تھا؟ مرزا ناصر احمد کہاں پیدا ہوا تھا؟ اور مرزا یہ موجودہ کھپینچ تو ہے، یہ تو ادھر پیدا ہوا ہوگا۔ تو بھالی یہ جدید لوگ ہیں، انہوں نے وہی کچھ کیا جو امت محمدیہ میں یزید، ظالم بدبخت یزید نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل جو آل تھی، وہ سارے ان کو شہید میدان کربلا میں ذبح کر دیا، صرف حکومت کی خاطر۔ یہی کچھ اس عاجز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس جماعت احمدیہ میں۔ تو علاوہ اس کے میں تھوڑا سا ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور مرزا طاہر احمد میں ایک تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، اور میں کھلے دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کیا 1944 میں، 1914 میں جماعت پر قبضہ کیا، پھر 30 سال تک وہ لوگوں کے ذہن پڑتا رہا، اور اپنے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بیان دے دے کر لوگوں کے دل پر ذہن پڑتا رہا۔ پھر اس کے بعد دعویٰ انہوں نے جھوٹا کر دیا، اور پھر 10 سال کے بعد 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد ربا میں مسجد مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رگ جان کاٹ دی، شہر رگ کاٹ دی۔ یہ جو ان کی صورت الحقہ کی آیات کا ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا ہوا ہے، تو ولاؤ تقبلا وہ جو آیات ہیں وہ پڑھ لیں وہاں پہ، وہ خود وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹا اللہ تعالیٰ کے نام پر دعویٰ کرے یا افتراء کرے، اللہ اس کی رگ جان کو کاٹ دیتا ہے، تو وہ کاٹ دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ہی میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ یہ مرزا طاہر احمد اور مرزا بشیر الدین محمود میں ایک فرق تھا۔ ہم اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ جماعت پر اس نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد اس نے دعویٰ جھوٹا کر لیا، اس میں ہم ایک اس کو دے سکتے ہیں تھوڑا سا شبہ، ابھی شاید اس کو پتہ ہی نہیں لگا، وہ سمجھتا ہے شاید میں ہی ہوں وہ مسلم، اور ایک چھوٹا سا ان کو تھوڑا سا دیا جا سکتا ہے، شک کا فائدہ دیا سکتا ہے۔ لیکن دیکھو مرزا طاہر احمد اتنا جھوٹا آدمی تھا، وہ سچا موعود جو ہے نشان رحمت، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو اس کی دعائیں سن کر چلہ و شارپ میں بشارت دی تھی بطور ذکی غلام، بطور نشان رحمت، وہ شخص اپنا دعویٰ لے کر مرزا طاہر احمد کے آگے اور اپنا ثبوت لے کر مرزا طاہر احمد کے آگے وہ کھڑا تھا، اور اس کو مرزا طاہر احمد کہہ رہے تھے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، کوئی دلیل نہیں دی اس کی،
کسی قادیانی مولوی کے پاس، کسی نام نہاد جعلی خلیفے کے پاس، کسی امیر کے پاس، کسی جعلے کے پاس، کسی خالدین احمدی کے پاس اس کی کوئی ثبوت نہیں، وہ دلیل دے سکتا کہ میری اسن کتابچوں کو کوئی شیطانی وساوت ثابت کر کے دکھا دے. دیکھیں نا، یہ فرق میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہے کہ ایک صادق مرزا طاہر کے آگے کھڑا ہو گیا آ کے، جس کی چلہ و شارپوں میں بشارت دی گئی تھی محمدی مریم کو. مرزا طاہر نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اتنا جھوٹا آدمی تھا، وہ دعوے کرتا پھر رہا تھا آزادی ضمیر کے، مانگتا پھر رہا تھا. تو یہ ضمنی سی باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا آپ کو لوگوں کو بتا دوں. تو اس کے بعد میں اگلی بات پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سامعین اکرام، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مورخہ 10 دسمبر 2021 کے دن نداء النصر کی مرزا مسرور احمد سے، جو ان کا انکل بھی ہوگا، گفتگو جو ہے اس کی آڈیو یوٹیوب پر آن ایئر ہو گئی. یہ 10 دسمبر 2021 کو، فرائیڈے دی 10th، فائزہ بی بی صاحبہ کہتی ہے اسے، فرائیڈے دی 10th. میں بعد میں ثبوت بھی دوں گا آپ لوگوں کو اس کا. تو یہ لیک ہو گئی، آن ایئر ہو گئی یوٹیوب پر. اس گفتگو میں نداء النصر نے اپنے ساتھ اپنے والد مرزا لقمان احمد کی جنسی زیادتی کا ذکر بھی فرمایا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پہ بھی آپ لوگ دیکھ لو گے اور پڑھ بھی لوگے، سن بھی لوگے جو میں باتیں کر رہا ہوں. نداء النصر صاحبہ نے مرزا مسرور احمد کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران اپنے والد پر جو جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا، کسی دوست نے اس الزام کی تصدیق کے لیے نداء النصر صاحبہ کی والدہ محترمہ فائزہ بی بی صاحبہ سے رابطہ کیا اور نداء النصر کے اپنے والد مرزا لقمان احمد پر جنسی زیادتی کے الزام کی تردید یا تصدیق چاہی. اس دوست نے. محترمہ فائزہ بی بی صاحبہ کا یہ انٹرویو اس وقت یوٹیوب پر آن ایئر ہے. الغلام.com پر بھی محترمہ فائزہ بی بی صاحبہ کا یہ انٹرویو سنا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا. اگر کسی نے نہیں سنا تو اب بھی وہ سن سکتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے جس میں نداء النصر نے اپنے والد کے متعلق یہ مرزا مسرور سے کہا کہ اس نے تو مجھ سے جنسی زیادتی کرتا رہا تھا، تو اس کے حوالہ سے جس دوست نے نداء النصر کی والدہ محترمہ فائزہ بی بی صاحب سے یہ سوال کیا تھا، سامعین کرام، اپنے اس انٹرویو میں محترمہ فائزہ بی بی صاحبہ نے اپنی بیٹی نداء النصر کے اپنے باپ مرزا لقمان احمد پر لگائے گئے الزام کی تصدیق کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں 10,000 دفعہ اس کی میں تصدیق کرتی ہوں کہ میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے. اور یہ بھی کہتی ہے کہ جس سے میں سانس لے رہی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ بھی سچ ہے. علاوہ اس کے وہ اپنے خامند، سابقہ خامند مرزا لقمان کو اسفل السافلین کہتی ہے، وہ شیطان کہتی ہے اس کو. اب بھی یہ انٹرویو سنا جا سکتا ہے، جس نے نہیں سنا تو اب بھی سن لے. اس انٹرویو میں سامعین کرام فائزہ بی بی صاحبہ نے اپنے والد مرزا طاہر احمد کو دنیا کا ایک سچا انسان بتایا اور کہا کہ اگر میرا باپ سچا نہیں تھا تو دنیا کا کوئی بھی انسان سچا نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ. یہ انہوں نے باتیں کہی. اب سامعین کرام، مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ بی بی کا بیان اپنے باپ مرزا طاہر احمد کے متعلق آپ سن لیجئے بیان. میں آپ کو آڈیو اس کی سنا رہا ہوں. خلفائے راشدین میں مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، ٹھیک ہے. میرا باپ ایک انتہا کا سچا آدمی تھا، انتہا کا آنےسٹ آدمی تھا، اور اگر میرا باپ سچا نہیں تھا نا، ترس کریں، ٹھیک ہے، تو وہ دنیا کا ایک شخص بھی سچا ہو میں اس پہ بلیو نہیں کرتی، ٹھیک ہے. میں دنیا کے ہر شخص کو پھر جھوٹا ہی سمجھوں گی. میرے باپ پہ میں اپنے باپ کی گواہ ہوں، ٹھیک ہے. میں اپنے باپ کے متعلق کی گواہی دیتی ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے، کہ اتنا سچا
और इतना खुदा से मोहब्बत करने वाला, इतना अपने मानने वालों के लिए कुर्बानी देने वाला इंसान मैंने ना कभी पढ़ा है कहीं पे और ना मैंने कभी देखा है। ठीक है, तो अगर मेरे वालिद तक तो सब ठीक था ना मामला, खुलफाए राशिदीन मेरे अब्बा के बराबर तो होंगे, मेरे अब्बा से आगे नहीं थे। ठीक है, तो मैंने उनका किरदार जाती तौर पे देखा है। आप लोगों ने बयान मोहतरमा फायजा बीबी साहिबा का सुन लिया है, जो अपने बाप के मुतलिक वो फरमा रही हैं। मैं भी अजमालन उसके मुतलिक आप लोगों को बता देता हूँ। वो कहती हैं, फायजा बीबी साहिबा फरमाती हैं, खुलफाए राशिदीन में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा बाप एक इंतहा का सच्चा आदमी था, इंतहा का ऑनेस्ट आदमी था, और अगर मेरा बाप सच्चा नहीं था, फ़र्ज़ करें तो दुनिया का एक शख्स भी सच्चा हो, तो मैं उस पर बिलीव नहीं करती। मैं दुनिया के हर शख्स को फिर झूठा ही समझूंगी। मैं अपने बाप की गवाह हूँ, मैं अपने बाप के मुतल्लिक गवाही देती हूँ, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के। अगली बात मैं उनकी बाद में बताता हूँ। यहाँ पर मैं ज़िम्मी तौर पर ये कह देता हूँ कि फायजा बीबी साहब को वो उनका बाप था। ये सारे बयान अपने बाप, हर इंसान अपने बाप के मुतालिक वो यही कहेगा। बदकार बाप जो होते हैं दुनिया में, यानी अबू जहल जो था, तो उसका बेटा भी ईमान लाने से पहले उसको सच्चाई कहा करता होगा। फ़िरौन का जो औलाद थी वो भी उसको सच्चा कहती होगी। यजीद की औलाद भी उसको सच्चाई मानती होगी। औलाद हमेशा माँ बाप के मुतालिक जितने भी वो गलत भी हों तो नहीं वो कह सकते। दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि इस फायजा बीबी को पता नहीं था कि मेरा बाप, मेरा खामद क्या कर रहा है घर में मेरे, यानी कि उन मिर्ज़ा लुकमान अपनी बेटी से ज़िना करता था और फायजा बीबी को पता था इस बात का। तो सबसे पहले तो फायजा बीबी का ये भी एक जुर्म है अपने खामद की तरह कि इसने अपने बाप को क्यों नहीं बताया था कि ऐ मेरे बाप, ऐ खलीफा राबे कह थी, ऐ खलीफा राबे जमात का तू क़यादा, तेरे घर में, मेरे घर में तो ये क़यामत आई हुई है कि तेरा दमाद मिर्ज़ा लुकमान, मेरा खामद मेरा लुकमान, मिर्ज़ा लुकमान अपनी बेटी के साथ ज़िना करता रहता है। क्यों नहीं इसने बताया उसको। आगे वो कहती है फायजा बीबी साहिबा कि इतना सच्चा और इतना खुदा से मोहब्बत करने वाला, इतना अपने मानने वालों के लिए कुर्बानी देने वाला इंसान मैंने ना कभी पढ़ा है कहीं पे और ना मैंने कभी देखा है। जनाब वो फायजा साहबा से कहूँगा मैं कि जनाब ये क्या कुर्बानियाँ उसने दी हैं। मेरा सारा वाक़या मुकदमा में पढ़ रहे हैं ग़ुलामी वसीम किताब में। वो शख्स था वादा करने वाला मेरे साथ कि अब्दुल गफ़ार अगर कोई ऐसा मसला ज़िंदगी में मेरे पास आना, तो जनाब ये सारी कहानी वो मुकदमा में पढ़ लें। ऐसी हालात आ गया, MA कर लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं आला तालीम के लिए उनके आगे ख़त लिखा। ये सारी मुकदमा में देख लें, उसके बाद फिर उनका क्या जवाब मिल जाएगा। साफ अपने बयानों से मुकर गया हुआ बंदा ये कह रही है कि वो बड़ा कुर्बानी करने वाला इंसान। तो कहाँ था वो? अपने घर में ये कहती रहे अपने बाप के मुतालिक। आगे वो कहती है, मेरे वालिद तक तो मामला ठीक था ना, मामला खुलफाए राशिदीन मेरे अब्बा के बराबर तो होंगे, मेरे अब्बा से आगे नहीं थे। ये सामीन सुन लें इस बात को, आगे मैं बताता हूँ आपके। तो खुलफाए राशिदीन के मुतालिक भी थोड़ा सा बताऊँगा। वो कहती है ये सब झूठ बोल रही है, खुलफाए राशिदीन मेरे अब्बा के बराबर तो होंगे, मेरे अब्बा से आगे नहीं थे। मैंने उनका किरदार ज़ाती तौर पर देखा है। फायजा बीबी साहबा आपने किरदार क्या देखा है? आपने तो अपने बाप को यह नहीं बताया कि ऐ मेरे बाप, तेरा दमाद मेरा खामन मिर्ज़ा लुकमान तेरी नवासी के साथ दिन रात ज़िना करता रहता है, तू तो ये नहीं बताया। तो ये मतलब ये सब बातें हैं आप लोगों ने सुन लिया, उसका बयान भी सुन लिया ऑडियो फायजा बीबी का, और मैंने उसका अजमालन बता भी दिया, जिक्र भी कर दिया वो क्या कहती है। मैं आप लोगों को कहता हूँ ये सब फायजा बीबी साहब ने बड़ी माजत के साथ, मिर्ज़ा ताहिर की ये बेटियाँ हैं सारी, मेरा इनका क्या मुखालफत है, लेकिन चूँकि इसने बयान दिया अपने बाप के मुतल्लिक और सब झूठ बोला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका फायजा बीबी साहब का भी झूठ का पोल खोलूँ, लोगों को बताऊँ कि कितने झूठे लोग हैं। झूठे लोगों की औलादें भी फिर झूठी होती हैं। खुदा के बरजीदा लोग जो नेक लोग होते हैं उनकी औलादें भी अक्सर नेक ही होती हैं, और जो गलत किस्म के लोग दुनियादार परस्त होते हैं उनकी औलादें भी दुनिया परस्त होती हैं। तो ये देखें कि सब इस झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि 5 दिसंबर 1986 के खुतबा जुम्मा में धुआंधार आज़ादी ज़मीर का वो कहता है कि हर इंसान को हक है, मुझे क्यों नहीं दिया हक उसने।
تو وہ کیسے کہتی ہے کہ میرا باپ انتہائی سچا تھا، سب کچھ تھا؟ وہ تو ایسا انسان تھا کہ میرا خطبہ جمعہ کا آج کا عنوان ہی ہے کہ مرزا طاہر کے قول و فعل میں شدید تضاد تھا، اور وہ مطلقاً ایک دنیا پرست اور ایک دنیا دار انسان تھا. اور میں ثبوت دے رہا ہوں، فوزیہ بی بی صاحب بیان دے رہی ہے، اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں اپنے باپ کے متعلق وہ سچا تھا یا جو بھی تھا. اچھا، اب میں خلفائے راشدین کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ فائزہ بی بی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میرے خلفائے راشدین میرے ابا کے برابر تو ہوں گے، میرے ابا سے آگے نہیں. سب جھوٹ بول رہی ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اصل حقیقت کیا ہے، خلفائے راشدین تھے کیا. یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا عنوان ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے. نبی احمد سوہا اس نے لکھی ہے، تو میں چند چاہتا ہوں کہ پڑھ دوں عبارتیں ان کی. سب سے پہلی تو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک بیان پڑھتا ہوں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس انسان کا. میں اکثر پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر میں اس کی زندگی میں ہوتا اس زمانے میں تو میں اس انسان کے پاؤں چومتا. یہ ایسا انسان تھا. تو مرزا طاہر احمد کیا تھا؟ یہ تو جعل ساز لوگ ہیں جن کے متعلق اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ خلفائے راشدین میرے ابا کے برابر تو ہوں گے، اس سے آگے نہیں تھے. یہ ایک جعل ساز انسان کو خلفائے راشدین سے بھی آگے نکال رہی ہے. اب سنیے، یہ ہے جو میں حوالہ پڑھوں گا، کتاب دکھا دیے صحابہ رسول اور ان کے کارنامے، صفحہ 103 پر نبی احمد سوہا لکھنے والا ہے. وہ لکھتا ہے، جانشین منتخب کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی معاملات کی طرف توجہ کی. اولاد میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور انہیں مدینہ کے قریب جاگیر دے چکے تھے. بیماری کے دنوں میں خیال آیا کہ دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے بیٹی کو بلا کر کہا، میں نے جو جاگیر تمہیں دی ہے اچھا ہو کہ اس میں اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی شریک کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت اچھا. یہ تھا وہ خلیفۃ الرسول، یہ تھا خلیفہ راشد. مرزا طاہر کے بھی، اور ان سارے بشیر الدین محمود، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، موجودہ ان کا نمبردار، ان کے بھی کردار دیکھو، ان کے حوالے دیکھو کیا کرتے پھر رہے ہیں. آگے سنیے، وفات سے 2-3 دن پہلے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میرا انتقال ہوتے ہی یہ امانت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے. خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے 6 مہینے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1,500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر کرایا تھا. اس کے بارے میں وصیت کی کہ میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے جو آج تک میں نے وصول کی ہے. فائزہ بی بی صاحبہ اپنے والد کے متعلق تو بتا سکتی ہے کہ اس نے بھی اس میں نیک کام کیے ہوں گے زندگی میں؟ یار تم جعل ساز لوگوں کو کیا کہتے پھر رہے ہو. یہ تھا خلیفۃ الرسول اول. کبھی نہیں اس بندے نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں. کبھی اس نے نہیں کہا. اپنی تحریر پڑھ لے، اس کی بیانات پڑھ لیں. ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں، آپ لوگوں نے مجھے اپنا امام بنا لیا، قائد بنا لیا، لیکن میں آپ سے بہتر نہیں ہوں. کہا کرتا تھا کہ جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی پیروی کروں، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو. جب میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے آگے پیچھے ہو جاؤں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں. یہ تھا وہ خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی اس شخص نے نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے یا میں خدا کا بنایا. اتنے جعل ساز لوگ ہیں، ان کے خدا سے نام شروع ہوتا ہے قادیانی، بلائے قادیان، خدا پہ ختم کرتی ہے. آگے سنیے، تجہیز و تکفین کے بارے میں فرمایا. یہ بطور خاص فائزہ بی بی صاحب سنیں. تجہیز و تکفین کے بارے میں فرمایا، اس وقت اپنی بیٹی کو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو عائشہ صدیقہ، اس وقت جو کپڑا میرے بدن پر ہے اس کے علاوہ 2 کپڑے اور لے کر دھو لینا. یہ 3 کپڑے ہو جائیں گے جو میرے کفن کے لیے مناسب رہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو پرانے کپڑے ہوں گے، میں نئے کپڑے دے دوں گی. فرمایا، عائشہ نئے کپڑوں کے تو زیادہ مستحق ہیں،
تمہارے باپ کے لیے یہی پھٹی پرانی چادریں کافی ہیں۔ فیضہ بی بی صاحبہ یہ سن لیا آپ نے، خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول تھا، جو آئندہ زمانے میں قیامت تک جو آنے تھے خلفاء اعظم کے، ان کا وہ رول ماڈل تھا، وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تو اپنے کفن کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اے بیٹی، یہ جو ایک چادر میرے پر ہے، 2 چادریں اور لے لینا تو یہ میرے لیے کافی ہوگی۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو پرانی ہے، میں تو نواں کفن بناؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ نئے کپڑوں کے مستحق زیادہ زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تھا وہ خلیفہ راشد جس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بنایا وہ خلیفہ ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نئے کپڑوں کے تو زیادہ مستحق ہیں، تمہارے باپ کے لیے یہی پھٹی پرانی چادریں کافی ہیں۔ یہ تھا میں اس زمانے میں ہوتا، کبھی کبھی میں یہ پڑھتا ہوں، میرے دل رونے لگ جاتا ہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا تو میں قدم چومتا۔ تو یہ تو خلیفۃ الرسول اول کی بات ہے، اور خلیفہ ثانی جو تھا اس کا بھی میں ایک واقعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ فاضہ بی بی صاحب کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ جو کہتی ہے کہ خلفائے راشدین میرے ابا کے برابر تو ہوں گے، ابا سے آگے نہیں۔ ان کے پوچھو، انہوں نے لوگوں کو لوٹ لیا، 48 تک چند دل آئے، 110 سال ہو گئے ہیں لوٹتے لوٹتے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو۔ ان کی جاگیریں دیکھو، قادیان دیکھو، ربا دیکھو، ادھر لندن دیکھو، ادھر کینیڈا دیکھو، ہر جگہ پر ان کے محلات انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سن لیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے، صفحہ 168۔ اور نبی احمد سوہا، یہ کتاب میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھا دی ہے، تو یہ حوالہ دے دیا ہے۔ یہ لکھتا ہے لکھنے والا، ایک رات اپنے غلام یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کو ہمراہ لے کر مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر سرار کے مقام سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بڑھیا ایک خیمے میں کچھ پکا رہی ہے اور چند بچے اسے دائرہ میں لیے بیٹھے ہیں۔ جب نزدیک پہنچے تو سنا بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ بھوکے ہیں اس لیے روتے ہیں۔ پوچھا ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف پانی چڑھا دیا ہے تاکہ یہ بہل جائیں اور پھر سو جائیں۔ یہ سن کر کانپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سالم کو لیے شہر لوٹے، بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹے کا تھیلا اور روغن زیتون کا برتن اٹھایا۔ اسلم نے کہا میرے کاندھے پر رکھ دیجئے۔ فرمایا کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان لا کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھانے کی تیاری کرنے میں لگ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ثانی اس کی آگ پھونکنے لگے۔ فیضہ بی بی صاحبہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ وہ کھانے کی تیاری میں لگ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آگ پھونکنے لگے۔ بڑھیا نے کہا اللہ تمہیں جزا دے، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں مرزا طاہر ہوتا تھا خود کے کہندا کہ نہیں خلیفہ تو میں ہی ہوں، لیکن نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا عمر کو معاف کرے۔ وہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ عمر کو معاف کرے۔ خیر، کل تم بچوں کو لے کر خلیفہ کے پاس آؤ، انشاءاللہ وہاں میں ملوں گا اور تمہارا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہاں پر نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں۔ سب باتیں سن لی بڑھیا کی۔ فیضہ بی بی صاحبہ کس بندے کو تم مطلب کیا کہتی پھر رہی ہو کہ جی خلفائے راشدین میرے ابا کے برابر تو ہو سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ تیرے باپ کا وہ ایک دنیا پرست آدمی تھا، قول و فعل میں شدید تضاد تھا، دنیا کا کیڑا تھا۔ آپ خلفائے راشدین کے متعلق ان سے آگے بڑھاتی پھر رہی ہیں، اور وہ کہتی پھر رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی سچا نہیں، یعنی دنیا کے کوئی انسانوں میں مرزا طاہر اگر سچا نہیں تو کہتی ہے جتنے بھی دنیا میں مثلا مرزا غلام صاحب بھی آتے ہیں، ان میں مجددین آتے ہیں، سارے انبیاء آتے ہیں سارے، اور خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وسلم بھی ان میں آتے ہیں انسانوں میں۔ وہ کہتی ہے کوئی بھی سچا نہیں۔ یار دیکھو یہ فیضہ بی بی صاحبہ کا بیان سنو، سامعین سے کہوں گا، اس کے بعد دیکھو اپنے کانوں کو حاصل ہوگا یہ لوگ، ان لوگوں کا دل سے کیا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی لوگ ہیں۔ تو علاوہ اس کے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، میں نے سنی ہوئی ہے، کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا
اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ میں سنوں گا وہ میں ہی ہوں، وہ اتنا نیک انسان تھا۔ علاوہ اس کی ایک اور واقعہ بھی ہے، ایک دفعہ وہ گلیوں میں مدینہ پھر رہے تھے، لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس حال میں ہیں لوگ، تو ایک دروازے پر جا کر کان لگا لیا، دروازے پہ اندر گفتگو ہو رہی تھی ماں اور بیٹی کی، تو ماں دودھ میں پانی ڈال رہی تھی، ملا رہی تھی، تو بیٹی اس سے کہہ رہی تھی ماں سے کہ ماں یہ کام نہ کرو، حضور نے یعنی خلیفہ الرسول نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ماں اس بیٹی کو کہتی کہ بیٹی کہاں عمر یہاں ہے؟ تو بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ عمر اگر نہیں ہے یہاں پر تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے کان لگا کے دروازے پر، تو گھر جا کے پھر اسی عورت کے آگے اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ خلیفۃ الرسول عمر فاروق رضی اللہ عنہ جسے کیسرا و کسرا بھی کامتے تھے حکومتیں، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آتا ہے۔ وہ جو گوالن تھی، وہ دودی تھا کوئی، اس کے گھر میں وہ رشتہ پھر ہوا، رشتہ پھر اسی بچی سے پیٹ سے آگے آئندہ نسل چلی تھی جس میں سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو پھر نیکوں سے نیکی پیدا ہوتی ہیں، یہ ضمنی سی باتیں تھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ فائزہ بی بی نے یہ جو بڑے ماری ہیں کہ جی اگر میرا باپ سچا نہیں ہے تو دنیا کا کوئی انسان بھی سچا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانوں گی۔ یار فائزہ بی بی صاحبہ، میں آپ سے کہوں گا اپنی جان پر رحم کرو اور اپنے اولاد پر رحم فرماؤ، یہ اتنے جھوٹ نہ بولو بڑھ بڑھ کے۔ تیرا خامد کیا کرتا رہا ہے؟ تیری بیٹی سے زنا کرتا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی اس قسم کے بڑھ کے بیان دیتی پھر رہی ہو اپنے دنیا دار باپ کے متعلق؟ اور سب سے بڑھ کر ظلم سازی کے ساتھ وہ کر کے گیا ہوا ہے اس دنیا میں، نہ صرف میرے ساتھ، پوری جماعت احمدیہ کے ساتھ ظلم کر کے گیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ وہ ماؤ ذکی غلام، وہ ماؤ نشان رحمت، تو اس کے آگے کھڑا تھا اپنا دعویٰ لے کر۔ ابھی میں نے دکھا دیا ہے، یہ اپنا دعویٰ لے کر اپریل 1993 میں اس کے آگے کھڑا تھا۔ وہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس نے اس سچے آدمی کا کوئی لحاظ بھی نہ کیا، بھی صادق انسان ہے یہ، تو میرے جو دادا تھا اس نے دعائیں کی تھی اس کے لیے، جا کے چلہ ہوشیارپور میں رو کے دعائیں کی قریب مانگا تھا نشان۔ اگر اس کی اولاد میں اللہ نے نہیں دیا بطور لڑکا، اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ماننے والے میں سے کسی کو بنا دیا ہے، اور اس وقت عبدالغفار جمبا کے پر اللہ نے وہ رحمت کا چادر لپیٹ دیا ہے، تو وہ میرے سامنے دلائل کے ساتھ کھڑا ہے، تو مجھے چاہیے کہ اس کو سچے آدمی کو مان لوں میں۔ پوری جماعت کدھر چلی گئی ہے؟ اب کتنی گمراہ ہو چکی ہے، یہ سارا فساد مرزا طاہر کے کندھوں پر ہے کہ وہ نہ صرف مجھ پر ظلم کر گیا، پوری جماعت احمدیہ جو ماننے والے ہیں مرزا غلام صاحب کے، ان پر ظلم کر کے چلا گیا ہے۔ اگر وہ میرے سے بات کرتا، دیکھو نا، میں پھر یہ دیکھو یہ ثبوت ہے میرا ماؤ ذکی غلام مسیح مولانا کا، میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اور بلاتا ہوں قادیانی نام نہاد جعلی خلیفوں کو، ان کے مربیوں کو، ان کے ارباب و اختیار کو، ان کے امیروں کو، ان کے جالوں کو، ان کے خالدین احمدیت کو، آئیں میدان میں یہ ثابت کر کے دکھائیں، یہ خاکسار کا ماؤ ذکی غلام مسیح مولانا کے قطعی علمی ثبوت ہے، اس کو جھلا کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی الہامی پیشگی میں فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں لکھتا ہے ملہم کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے مبارک دشمبہ، فرزان دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر، مظہر الحق والاللہ، کان اللہ نزل من السماء۔ یہ ساری اللہ کی معرفت علم سے، کامل علم سے تعلق رکھنے والی یہ صفات ہیں، یہ ساری صفات اس ڈیوائن تھیری میں موجود ہیں۔ یہ جو الہامی نظریہ ہے، ورچوئس گاڈ کے الہام مجھ پر نازل ہوا 22 دسمبر 1983 میں مبارک سجدے سے اٹھنے کے اگلے دن۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ میں اپنی ذات کے علم تو میں خود دیتا ہوں، جس کو چاہوں جتنا چاہوں دے دوں، کوئی انسان عقل کے ساتھ میری ذات کے علم تو لے ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ہے کہ یہ جالے وغیرہ سارے جو ہیں آئیں، میرا دعویٰ ہے، اس کو جٹلا کے دکھائیں، یہ قطعی ثبوت ہے۔ مرزا طاہر کے آگے رکھا، اس شخص نے اتنا ظالم آدمی تھا، اس نے پاؤں کے نیچے رونک دیا اور شیطانی وساوس قرار دے دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔
یہ تذکرہ صفحہ 324 پر الہام ہے مرزا غلام صمد کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے الہام ہوا، حوالہ میں نے دے دیا، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ میں نے اکثر کہا ہوا ہے کہ یہ الہام جو ہے مرزا غلام صمد کے وجود میں پورا ہوا، اور بڑی شان سے ان کے غلام نشان رحمت اس عاجزی کے ذکر میں اس سے بڑی شان سے بڑھ کر شان سے یہ پورا ہو چکا ہے۔ جماعت احمدیہ میں دعوے کیے گئے جھوٹے مسلم موعود ہونے کے، آپ پتہ ہے، جانتے ہیں، کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ کس نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آج میں بلا رہا ہوں 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام، اس موعود نشان رحمت کو معمور فرمانا تھا۔ وہ آج کھڑا ہے، اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہے اور دلیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہی الہام سچا ہو گیا ہے اس کے وجود میں کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی، ان لوگوں نے دعوے کیے، کسی کو قمر الانبیاء بنا کر بیٹھ گیا، کسی کو نافلہ موعود بنا کے بیٹھ گیا، سب جھوٹ، جماعت تفریق کرتا رہا زندگی ساری، اپنی شہر اگے میں کرواتا رہا۔ آگے اللہ فرماتا ہے شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ اس آیت کو اللہ نے شیر کہا اس الہام میں، اور شیروں کی طرح کھڑا ہوں میں، عملاً کھڑا ہوں۔ کوئی ہے قادیانی جماعت، لاہوری جماعت میں سے؟ اور باقی مسلمانوں کے معاملہ یہ ہے، وہ بھی غلطی خوردہ ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم جو ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا انسان تھا، اس کو آسمان پر زندہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے چڑھا کے، بے علم لوگ ہیں۔ چھوڑو اس جھوٹ کو، کوئی آسمان پر نہیں گیا، نہ آسمان سے کسی نے آنا ہے۔ اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی آخرت بچاؤ۔ تو یہ بات تھی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ لفظ بہ لفظ یہ الہام اس آیت کے وجود میں پورا ہوا۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کی خوابوں میں مرزا طاہر احمد آتا ہے۔ اب فوت ہو چکا نا، آگے گیا جا کے اس کو سمجھ آ گئی یہ کیا کرے، میں کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ عبدالغفار جنبہ تو سچا تھا، تو میں کیا ظلم کر رہا ہوں جماعت احمدیہ پر اور عبدالغفار پر بھی۔ اب لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے۔ میری گھر وہاں پہ در و صدر حلقہ لطیف میں میرا گھر ہے، جہاں پر میں نے ساری زندگی وہاں پہ رہا ہوں میں۔ تو وہاں پر کسی کے خواب میں آتا ہے، تو جس کے خواب میں آتا ہے وہ بھی میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میری پوتی ہے۔ بڑا بھائی جو میرا عبدالسلام تھا اس کی بیٹی ہے، حافظہ مصباح کاشف غفار اس کا نام ہے، حافظہ قرآن ہے۔ میں نے خود اس سے یہاں پر کہا تھا کہ بیٹا قرآن کو حفظ کرو، اور بڑی زبردست ٹاپ کیا حفظ قرآن میں، اس نے ربا میں اس نے حفظ کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ 2010 میں اس نے خواب دیکھی تھی۔ وہ خواب میں کہتی ہے، وہ خواب نا میں سامنے کو کہوں گا کہ میں ادھر بھی میں کر دوں گا، ادھر وہ نا خواب میرے خطبہ میں بھی سامعین پڑھ لیں اس خواب کو۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو کہہ دوں گا کہ مضمون نمبر 32 حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور پیشگوئی محمدی بیگم، صفحہ نمبر 13 آخری حصہ پر آپ دیکھ لینا کہ اس کی یہ جو میں ابھی اپنی پوتی کی، اور اس وقت میری بہو ہے، تو اس نے خواب دیکھی تھی، تو وہ خواب لوگ پڑھ لیں وہاں پر۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب لوگوں کی خوابوں میں مرزا طاہر آ کر کہتا ہے اصل میں، تو میں یہ خواب آپ لوگ پڑھ لینا، تو اس وقت میرے پاس بھی ہے، تو میں انشاءاللہ اسکرین پہ بھی لگا دوں گا۔ تو میں خلاصتاً کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اس خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس خواب میں مصباح کی خواب میں وہ آتا ہے، تو وہ مصباح باہر جاتی ہے، لوگ بہت کھڑے ہیں، مرزا طاہر بھی کھڑا ہے وہاں پہ، تو کوئی بولتا نہیں، چپ، خاموشی۔ تو مصباح آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اس سے مرزا طاہر سے، خلیفہ صاحب ہی وہ کہتی ہے اس وقت خواب میں بھی، خلیفہ صاحب وہ کہتی ہے کہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے والد سچے تھے یا کہ میرا دادا سچا ہے، کیونکہ اس کی خواب میں بھی تھوڑا سا سائڈ پر کھڑا تھا۔ وہ میری طرف اشارہ کر کہتی ہے کہ آپ کے والد سچے تھے، یہ دعویٰ مسلموں میں، یا کہ میرا دادا سچا ہے۔ تو مرزا طاہر آگے جواباً کہتا ہے کہ بڑی مایوسی کے ساتھ وہ جواب دیتا ہے کہ میں یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نے یہ شخص سچا ہے، یعنی اس عاجز کو، عبدالغفار جنبہ کو کہتا ہے یہ شخص سچا ہے۔ آگے چل کر وہ میں تو شور ڈال دیتا ہوں خواب میں، لوگوں میں تھک گیا بتا کے میں سچا ہوں، تم لوگ میری بات نہیں مانتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ یہ جو خواب ہے یہ میں اسکرین پہ لگا دوں گا، آپ لفظ بہ لفظ پڑھ لیں، ویسے بھی حوالہ اور مضمون نمبر 32 کا میں نے دے دیا ہے، تو وہاں سے پڑھ لینا۔ تو علاوہ اس کے آخر پہ میں بتاتا ہوں کہ 1200 سال پہلے مشہور فلسفی عالم اسلام کے مسلمان فلسفی جو تھا
اس کے بقول وہ فرماتے ہیں بعض لوگ زندہ لاشوں کا روپ دھار لیتے ہیں جنہیں ابھی دفنایا نہیں گیا ہوتا۔ میں عام احمدیوں بہنوں بھائیوں بزرگوں سب سے کہوں گا، لکھی فکروں کو کہوں گا، ٹھیک ہے نہ مانے میری بات، یہ تو پھر قیامت کے دن آپ مریں گے، میں بھی جاؤں گا، وہاں پہ فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں کی سنگ دلی بعض کو تو حیران میں ہو جاتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے اس پیشگوئی میں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر، تم قبروں میں ڈال دیے گئے ہو، پہلے خبر تھی۔ تو یہ الکندی صاحب کہہ رہے ہیں بعض لوگ زندہ لاشوں کا روپ دھار لیتے ہیں جنہیں ابھی دفنایا نہیں گیا ہوتا۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، لاہوری ہیں یا قادیانی ہیں جو بھی ہیں، تم سب لوگ زندہ لاشوں کی روپ دھار چکے ہو، ابھی تم صرف دنیا میں پھرتے ہو، لاشیں ہو تم، ابھی تم دفنائے نہیں گئے، بقول الکندی صاحب کے۔ یہ لگتا ہے مجھے کہ 1150 سال پہلے الکندی صاحب نے شاید تمہارے لیے یہ الفاظ کہے تھے کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے۔ دوسری بات میں کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے اپنی کتابوں میں بارہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقیر اور مسکین لوگوں کو بطور معمور، بطور مرسل چنتا ہے۔ یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی میرے آقا محمد مری مرزا غلام صاحب، اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اس طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے۔ کیا قادیانی جماعت میں کسی غریب مسکین کو بھی عزت مل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ 1000 سال تک انہوں نے بندوبست کیا توڑا کیا غلامی دا اور اپنا خلیفہ بننے دا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، جس طرح آج ملا دیا اس نے میرے آگے، اس حقیر اور یتیم کے آگے۔ جماعت قادیان کے لاہور کے بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لی جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے احمدی لاہوریوں یا قادیانیوں کو مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور سنت ہے، تم کہاں پھنس گئے ہو؟ لاہوری جماعت میں امیروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ امیر پتہ ہوتا ہے کنہوں نے بننا ہے، 10 آگے لائن پہ کھڑے ہوں گے جو موجودہ ان کا امیر ہے، ان کو پتہ ابھی کس نے بننا ہے۔ آگے قادیانی جماعت میں نام لیا، جعلی خلیفوں کا سلسلہ شروع کر دیا، آگے 8-10 لائن میں کھڑے ہیں۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل حقیر جہلوں یتیموں مسکینوں کو چنتا ہے اپنی رسالت کے لیے۔ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے قادیانی جماعت میں اور لاہوری جماعت میں؟ آخر پہ میں مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر میں اپنے اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے باقی لوگوں کو بتا دیا ہے، اور بھی اب بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ ثبوت ہے خاکسار کتاب کا، یہ خالی باتیں نہیں ہیں میری، یہ ثبوت ہے۔ کوئی قادیانی لاہوری جماعت، کوئی عالم اسلام کا، کوئی عالم فلسفی یا ایتھیسٹ، کوئی نوبل پرائز ہولڈر، جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کو چیلنج کر کے دکھائیں اس ورچوئس گاڈ کے اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریے کو۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، میں نے اس اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ کے ساتھ تجھے ہمیشہ کے لیے دنیا علم و حکمت میں امام بنا دیا ہے، کنگ آف نالج۔ میرا دعویٰ ہے کوئی آئے میرے آگے اس کو جھٹلا کر دکھائے، قیامت تک مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں اور مسلمانوں، تمہارے لیے یہ نظریہ بحث خوش نصیبی، تمہارے لیے خوش نصیبی ہوگا، تمہاری عزت کا موجب ہوگا یہ نظریہ جس کو تم جھٹلاتے پھر رہے ہو۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کو عالم اسلام نے جھٹلایا، پھر انہوں نے یہ شعر کہے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ غیر کیا جانے کہ غیر اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن۔
دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، میں بھی عرض کرتا ہوں، میں سامعین سب سے کہتا ہوں، حضرت مرزا صاحب سب نے فرمایا تھا کہ یہی ہوگا، آج میں بھی یہی کہتا ہوں، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں اور آخر پہ معذرت بھی کر لیتا ہوں، میرا یہ خطبہ جمعہ جو ہے تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے۔ دراصل میں نے ایک لیکچر دینا تھا، یہ لیکچر کا عنوان تھا جو میں کل نہیں دے سکا، تو میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں ہی اس کو لیکچر کو ایک خطبہ جمعہ میں لے لیا، اس لیے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، طویل ہو گیا، لیکن سامعین سے کہوں گا بار بار سننا میرے اس خطبہ کو اور غور و فکر کے ساتھ سننا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت بخشے۔ اسی پہ میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔